انہوں نے اس مہینے کو کھانے سونے کا مہینہ بنا لیا۔ اتنا کھاتے ہیں مسلمان اس مہینے میں، پہلے افطاری میں کئی چیزیں، پھر اس کے بعد مغرب اور عشاء کے درمیان دوبارہ دسترخوان پیٹ بھر کر پھر کھانا، پھر تراویحوں سے فارغ ہو کر پھر کھانا پینا چل رہا، پھر سحری کے اندر خوب پیٹ بھر کے کھایا جا رہا۔ تو لو جی، 4 وقتوں میں جو بندہ پیٹ بھر کر کھائے گا تو بتاؤ اس کا ہاضمے کا کیا بنے گا، اور اس کو نیند کتنی آئے گی، اور جب نیند زیادہ آئے گی تو عبادت کا وقت کم ملے گا۔ اس لیے اتنا نہیں کھانا چاہیے۔ افطاری کیا ہے؟ ایک کھجور کا دانہ، بس۔ پیاس لگی ہوئی پانی پی لو۔ اچھا جی، 15 گھنٹے کا روزہ تھا، اب بھوک لگ رہی ہے، بھئی روٹی سالن کھا لو، بات ختم۔ یہ جو افطاری اور اس کے لمبے چوڑے دھندے ہیں، یہ تو ہم مسلمانوں نے ایسے ہی اپنی زبان کی چاٹ اور اپنے پیٹ کی لذت کے طور پر یہ سارا دھندا ہم نے بنا لیا، ورنہ شریعت میں ان چیزوں کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ یہ ہمارا وقت ضائع کرنے والی چیزیں ہیں، بلکہ ہم اتنا ہی پیسہ جو افطاری پر لگائیں گی تو ہم وہ پیسہ غریبوں کو دے دیں۔ ہمارے محلے پڑوس میں شاید ایسی عورتیں رہتی ہوں جو بیوہ ہیں، ایسی بچیاں رہتی ہوں جو یتیم ہیں، ان کے گھر تو روٹی سالن کا بھی مسئلہ بنا ہوا، کوئی کمانے والا نہیں، کوئی پینشن نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب آپ تو افطاری میں 6 چیزیں کھا رہی ہیں لذت کے طور پر، اور پڑوس کے جو گھر کے اندر بیچاری یتیم بچے بچیاں ہیں ان کے روٹی سالن بھی نہیں ہیں۔ تو ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ ہم اپنا پیسہ جو افطاری پر لگائیں وہ پیسہ جمع کر کے غریب پڑوسن عورتوں کو دے دیں، بیوہ عورتوں کو دے دیں، یتیم بچوں کو دے دیں، یتیم بچیوں کو دے دیں، یا ایسے غریب لوگ جن کے مرد بیچارے کماتے تو ہیں لیکن اتنی تھوڑی آمدن ہے ان کی کہ ان کے گھر کا روٹی سالن بھی صحیح پورا نہیں ہوتا۔ تو ہم کیا کریں؟ اس مہینے میں ہمدردی کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ مہینہ ہمدردی کرنے کا ہے۔ سب کے ساتھ ہمدردی کرو، پڑوسنوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، گلی محلے والوں کے ساتھ، یتیم بچے بچیوں کے ساتھ، مقروض لوگوں کے ساتھ، بیمار لوگوں کے ساتھ ہمدردی کی جائے، ان کو کچھ دیا جائے، ان کی خدمت کی جائے۔ گھر میں سالن پکا، پڑوس کے غریب گھر میں تھوڑا سا بھیج دو۔ یہ ہمدردی کا مہینہ۔ یہ اچھی بات نہیں ہے کہ بندہ اپنے پیٹ اور اپنے بال بچوں پہ تو ہزاروں لگا رہا، اور جی 10 چیزیں ایک دن دسترخوان پر سج رہیں اور پڑوس میں بیچارے بچے بھوکے بیٹھے ہوئے۔ یہ اچھی بات نہیں۔ ہم اپنا کچھ خرچہ کم کر کے آٹا خرید کر غریبوں کے گھروں میں دے دیں، بیماروں کے گھروں میں پہنچا دیں، جن کے مرد کمانے کے قابل نہیں ہیں ان کے گھروں میں پہنچا دیں۔ غریب بھی بہت ہیں اس دنیا میں۔ ہم تو اپنی ہی زندگی میں مست رہتے ہیں، ہمیں غریبوں کا خیال نہیں آتا، حالانکہ غریب بیچارے ان کی زندگی بڑی مشکل سے گزرتی۔ ایسے ہی روزہ افطار کرانے کا بڑا ثواب ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کا روزہ افطار کرایا تو اللہ تعالیٰ اس کو روزے دار کے برابر ثواب دے دیں گے۔ صحابہ کہنے لگے جی ہم تو غریب ہیں، ہم بھلا کس طرح روزہ کس کا کھلوائیں، پیٹ بھر کے کیسے کھلائیں؟ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پیٹ بھر کر کھانا کھلانا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر تم نے اس کو کھجور کا ایک دانہ پکڑا دیا اور اس سے اس نے روزہ کھول لیا، یا پانی کا ایک گھونٹ دے دیا اس سے اس نے روزہ کھول لیا، شربت کا ایک گلاس دے دیا اس سے اس نے روزہ کھول لیا، لسی کے 2 گھونٹ تم نے کسی کو دے دیے اور اس سے اس نے روزہ کھول لیا، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے روزے کے برابر پھر بھی ثواب دے دیں گے، اور روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی بھی نہیں آئے گی۔ تو یہ مہینہ اس کا ہے کہ ہم عبادت زیادہ کریں، خیر خواہی زیادہ کریں، بازاروں میں نہ جائیں، مارکیٹوں میں نہ پھریں۔ ہمارا آپ کا ایک دشمن ہے شیطان، وہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ میری مانتے ہیں یا میرے دشمن شیطان کی مانتے ہیں۔ شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ روزے داروں کا روزہ خراب کر دے۔ کیسے خراب کرے؟ بیکار باتیں کرا دیتا ہے، چغلی میں لگا دیتا ہے،
غیبت میں لگا دیتا ہے اور دل میں خیال پیدا کرتا ہے چلو برقع لو اور تھوڑا بازار کی سیر کر کے آ جاؤ۔ لو جی، شیطان نے ہمیں جو وقت قرآن میں لگنا تھا، صلاۃ التسبیح میں لگنا تھا، دعاؤں میں لگنا تھا، غریبوں کی مدد کرنے میں لگنا تھا، شیطان نے ہمارا وہ وقت کہاں گزروا دیا؟ بازار میں گزروا دیا۔ مارکیٹوں میں عورتیں پھر رہی ہیں، بازاروں میں پھر رہی ہیں۔ اول تو عورتوں کو، خواتین کو، لڑکیوں کو بازار جانا ہی نہیں چاہیے۔ بازار کوئی اچھی جگہ نہیں ہے کہ آپ کو وہاں نیکیاں ملیں گی، بلکہ بازار میں تو ہماری نیکیاں لوٹ جاتی ہیں۔ جس طرح جیب کترے ہوتے ہیں نا، وہ جیب کاٹ لیتے ہیں، پرس چھین لیتے ہیں، تو اسی طرح نیکیوں کا بھی جیب کترا ہے۔ کون؟ شیطان۔ وہ ہمارے رمضان میں نیکیاں کتر لیتا ہے، نیکیوں والی جیب کھا جاتا ہے، کاٹ لیتا ہے۔ کیونکہ بازار میں جا کر خواتین عام طور پر نظروں کی حفاظت نہیں کرتی، غیر محرم مردوں سے باتیں کر رہی ہیں، غیر محرم مردوں کو دیکھ رہی ہیں، غیر ضروری باتیں کر رہی ہیں، ہنسی مذاق کر رہی ہیں، اور بعضی یہاں سے برقع لے کے جاتی ہیں، دیکھنے والا سمجھ رہا ہے یہ پردے دار عورتیں ہیں، لیکن جب دکان میں داخل ہو گئیں تو لوگ یہ نقاب بھی اتار دیا، برقع بھی اتار دیا، دکاندار کے سامنے آمنے سامنے باتیں کر رہی ہیں۔ ابھی خود سوچئے کہ رمضان میں اس طرح کا کام کرنا، اس سے ہماری نیکیاں زیادہ ملیں گی یا جو نیکیاں کمائی تھی وہی ضائع ہو جائیں گی؟ چلو مان لیا کہ مجبوری کے تحت کبھی کبھی عورتوں کو بازار جانا پڑ جاتا ہے، مثلا ان کے گھر کے مرد فوت ہو گئے، اب ان کو کوئی سودا لانے والا ہی نہیں۔ اول تو خواتین ایک کاغذ پر سودے لکھ لیں اور محلے پڑوس میں کسی مرد کو دے دیں اور اس کو پیسے بھی دے دیں، تو وہ آپ کو سودے گھر لا کر دے دے گا۔ لیکن اگر گھر میں چلو مرد نہیں ہیں، وہ فوج میں ہیں، آپ کے گھر میں وہ کوئی ہے ہی نہیں مرد، یا پولیس میں ملازمت کرتے ہیں، لاہور میں نوکری کرتے ہیں، اور آپ کے اپنے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، وہ بازار سے سودے لا نہیں سکتے، تو یا تو پڑوس کے کسی بندے سے منگوا لو، یا چلو مجبوراً آپ کو جانا بھی پڑ جائے تو اکیلے نہ جاؤ، ایک دو عورتیں مل کر جائیں اور ایک یا دو بڑی عمر کی عورت ساتھ لے لو اور سودے لکھ لو، ایک ہی دن میں سارے سودے خرید کر آ جاؤ، اور بازار جاتے وقت دعا پڑھ لو، چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، تو آپ کو 10 لاکھ نیکیاں مل جائیں گی۔ اور نظریں نیچی رکھیں اور پردے کا خوب خیال کریں، غیر ضروری بات دکاندار سے بالکل بھی نہ کریں، اور سودے لے کر جلدی سے گھر آ جائیں، بس اتنا کافی ہے۔ اس سے زیادہ اگر خواتین کام کریں گی تو پھر یوں سمجھو کہ پھر ہماری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی اور ہمارے جو گناہ ہیں وہ الٹا ہمارے سر پر پڑ جائیں گے۔ اور بازار شوقیہ جانا یہ تو بالکل ٹھیک نہیں۔ کیا کہ جی شوقیہ جا رہی ہیں لڑکیاں بازار، شاپنگ شوقیہ کر رہی ہیں، ایک چیز لینی ہے اور 10 دکانوں پہ چکر لگا رہی ہیں، اپنا بھی وقت ضائع کر رہی ہیں، اپنا نور ایمان کچا کر رہی ہیں، دکانداروں کو گناہ میں مبتلا کر رہی ہیں، دکانداروں کا وقت ضائع کر رہی ہیں، اور بعضی تو اس سے بھی بڑھ کر غلط حرکتیں شروع کر دیتی ہیں۔ کیا کہ دکاندار سے اس کا فون نمبر لے لیتی ہیں اس لڑکے سے اور اپنا نمبر اس کو دے دیتی ہیں اور کہتی ہیں میں پھر کسی وقت آپ سے بات کروں گی۔ اب بتائیے، گئی تھیں سبزی لینے اور آپ غلط کام کر کے آ گئیں کہ ایک ناجائز تعلقات اور ناجائز باتیں اس سے کرنا، اور پھر آ کر اس سے گپ شپ لگا رہی ہیں، فون پر، موبائل پر میسج اس کو دے رہی ہیں۔ یہ یوں سمجھو کہ آپ نے رمضان المبارک کی نیکیاں اپنی ضائع کر دیا۔ یہ تو بڑی خطرناک بات ہے، یہ تو ناجائز ہے۔ یاد رکھیے کہ علماء نے لکھا ہے کہ غیر محرم مردوں اور لڑکوں سے بغیر ضرورت کے بات کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ غیر محرم مردوں اور غیر محرم لڑکوں سے بغیر ضرورت کے میسج کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اپنی تصویر کسی غیر محرم کو دکھانا، اپنا چہرہ کسی غیر محرم کو دکھانا اور دوسرے آدمی کو بغیر ضرورت کے دیکھنا، یا دوسروں کی تصویریں، لڑکوں کی تصویریں اپنے پاس رکھنا اور ان سے لذت اٹھانا، یہ سب گناہ کے کام ہیں۔
اس سے تو ہماری نیکی کیا الٹا ہمارے سر پہ گناہ چڑھ جائیں گے۔ اور یہ کام رمضان